ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور وہ اس لیے کہ لوگ اس ذریعے سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، یہ سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ سے مراد ہے پورا قرآن، یعنی پورا قرآن جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت اور اللہ کی وحدانیت سکھانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور یا پھر یہ سے مراد یہ سورہ ہے جس سورت کی ابھی تفسیر جاری ہے، اور یا پھر یہ سے مراد وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ سے لے کر کے یہ پورا ایک رکوع مراد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے عذاب اور دیگر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ قرآن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ لوگوں کی تبلیغ کے لیے ہے، تاکہ لوگ اس قرآن مقدس یا اس سورہ وغیرہ کو پڑھ کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ یہاں پر 3 فائدے بتائے گئے۔ پہلا یہ کہ انسان کی زندگی کی اصل غرض و غایت کیا ہے۔ دوسری بات، کتابوں کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، اور پھر کتب سماویہ سے قوت عملیہ کو جو طاقت نصیب ہوتی ہے اور تقوی کی دولت ملتی ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مقدس میں جگہ جگہ ڈرانے کا ذکر آپ کو ملے گا، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے، لیکن صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے تب تک اللہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب رکھے، کیونکہ اگر وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر غالب رکھے گا ہر وقت، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے میں جری ہو جائے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی، اللہ معاف کر دے گا، تو کہیں گناہ پہ جری نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے تب تک اپنے اوپر اللہ کا خوف طاری رکھے، لیکن جب روح نکلنے کا وقت آئے تو اس وقت خوف کے بجائے امید کو اپنے اوپر طاری کرے، یعنی یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ ضرور معاف فرمائے گا، وہ ضرور کرم کرے گا۔ کیونکہ اگر موت کے وقت میں اگر خوف غالب آ گیا اور امید کا دامن ہاتھ میں نہ آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ نا امیدی کا شکار ہو جائے۔ لیکن یہ نقطہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر موت کے وقت میں آپ اپنے اوپر امید کو غالب کریں تو امید یہ غالب کرنا چاہیے کہ اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ امید نہ اپنے اوپر غالب کرے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے، ان روزوں کی وجہ سے میرے اوپر بڑا کرم کرے گا، اور میں تو یہ بھی نیک کام کیا ہوں، یہ بھی نیک کام کیا ہوں۔ کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اپنے اوپر امید کو غالب کریں گے، تب تو پھر جو ہے وہ نفس کو شرارت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے اس حوالے سے نقل فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی کے جب انتقال کا وقت آیا تو خوف سے ان کا چہرہ بدلنے لگا اور دل ان کا دھڑکنے لگا اور عجیب کیفیت ہو گئی۔ تبھی اچانک ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ نمازیں پڑھی، تہجد کی نمازیں پڑھی، نیک کام کیے، تو تھوڑا ان کے دل کو سکون محسوس ہونے لگا، دل میں گرمی پیدا ہو گئی۔ جو ان دل میں گرمی کا احساس ہوا اور ان کی روح نکل گئی، تو اللہ نے ان کی ولایت کو سلب کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے وقت میں انہوں نے
اپنے اعمال کو یاد کر کے ان کی طرف توجہ دے دی، حالانکہ موت کے وقت میں توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا وَلِيُنذَرُوا، تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ علماء کرام کو بھی اسی لیے بارہا یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ عوام کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور بشارتیں تھوڑی کم سنائیں۔ بہت سارے لوگ بشارتیں زیادہ سنا دیتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہر سنی تو جنتی ہے ہی، تو ہر سنی جنتی کے چکر میں وہ لوگ جو ہیں وہ بہت سارے نیک کاموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ سنی ہے تو جنت، بلا شبہ اس بات میں ذرہ برابر ایک جو ہے وہ ذرہ کے برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر سنی ہے اور عقائد اہل سنت و جماعت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے اور اللہ نے انہی عقائد حقہ پر موت نصیب کی ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل ایک دم صحیح 100% صحیح بات ہے یہ۔ لیکن موت کے وقت تک ایمان کو سلامت لے جانا اور سنی بن کر کے رہنا اور سنی بن کے دنیا سے جانا، یہ بھی تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بشارتوں کے بجائے لوگوں کو ڈرانے کا زیادہ ذکر کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو وہاں پر اپنے لیے جہاں بشیر فرمایا وہیں نذیر بھی فرمایا، میں خوشخبری دینے والا بھی ہوں اور ڈر سنانے والا بھی ہوں۔ تو اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرانا چاہیے۔ حضرت علامہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین علی رحمت و رضوان حضرت کا اس مسجد کے اندر بارہا آنا ہوتا بھی تھا۔ ایک جگہ تقریر کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک حضرت تقریر کر رہے تھے اور بڑی بشارتیں لمبی لمبی سنا رہے تھے۔ تو تقریر کے بعد میں حضرت نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آج کے بعد میں اگر اتنی بشارتیں سناؤ گے تو پٹک کے ماروں گا تم کو میں، یعنی لوگ پہلے بے عمل ہیں ان کو اور زیادہ تم بے عمل بنا دو گے تم۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بشارتیں سناؤ لیکن بشارتوں سے زیادہ لوگوں کو ڈراؤ، کیونکہ لوگ ویسے ہی نڈر ہیں، کہیں اور زیادہ بشارتیں سن کر کے نڈر نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ فرمایا وَلِيُنذَرُوا، تاکہ وہ اس سے جو ہے اس کے ذریعے وہ لوگ ڈرائے جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ ہمارا معبود جو ہے وہ ایک خدا ہے۔ یعنی قرآن کی آیتوں میں جب بندہ غور کرے گا تو اس کا دل خود پکار کر کے کہے گا کہ خدا تو ایک ہی ہے۔ قرآن میں اتنی مثالیں اور اتنی دلیلیں بیان کی گئی کہ قرآن کی دلیلوں کو پڑھنے کے بعد میں پھر بندہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس کے دلائل میں غور کرے گا وہ ایک خدا پر ایمان لائے گا۔ اور یہاں پر بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے قرآنی نصیحتوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پہ چل کے اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر کے وہ تقوی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے اگلوں پچھلوں کو اسی بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت تو قرآن سب کے لیے ہے، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل کا نور عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے عقل والے بڑے بڑے ہوشیار لوگ تو ایمان لائے نہیں، بڑے دانا لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد۔ آسانی سے اس کو یہ سمجھ لیں، ایک دنیا کی سوچ رکھنے والی عقل اور ایک آخرت کی سوچ رکھنے والی عقل۔ جو لوگ آخرت کی سوچ رکھنے والی عقل رکھتے ہیں وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اگرچہ لوگ ان کو بیوقوف کہیں، پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن جو آخرت کی عقل نہیں رکھتے ہیں، صرف دنیا کی عقل رکھتے ہیں، لوگ چاہے ان کو کتنا بھی بڑا دانش مند کہیں، قرآن کی نصیحتوں سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ چاہیں تو ہوائی جہاز بنا کے آسمان میں اڑا دیں، چاہیں تو جو ہے وہ بڑے بڑے ہتھیار بنا کر کے لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیں، بڑے بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ آوشکار کر کے اپنی ان ایجادات سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیں، وہ ان کی جو عقل ہے وہ دنیا والی عقل ہے۔ اور قرآن جس عقل کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ عقل معاد ہے، یعنی آخرت کی عقل ہے۔
اور اس کا فرق آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پر آج لوگوں کے درمیان بھی ہوشیار، دانا، عقل مند اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بڑا پیسہ ہو، جو پیسہ کمانے کا ہنر جانتا ہو، اگرچہ انگوٹھا چھاپ ہو، وہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات کے اندر بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنا جانتا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسا بندہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی بندہ ہے جو آخرت کی فکر رکھتا ہو اور اس کے ذہن و فکر کے اندر اللہ کے احکامات کی قدر ہو۔ اس کو اگر میں بڑی واضح مثال سے سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ دنیا کے معاملے میں بڑا ہوشیار ہے، جیسے معاملے کی بہت بڑا سائنسداں ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتا ہے، لیکن وہ دنیا اور آخرت کی چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا اور دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، تو اس کو آپ عقل مند کیسے کہیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ کیونکہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک بندہ سو رہا ہے، خواب میں دیکھا کہ اس نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کیا نیند سے اٹھنے کے بعد میں خواب میں دیکھی ہوئی چیزوں کی کوئی قدر ہے؟ کوئی قدر نہیں ہے۔ تو دنیا میں بڑے بڑے عقل رکھنے والے لوگ اگر آخرت کے بارے میں کچھ نہ جانیں تو مرنے کے بعد تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا کہ ایک خواب تھا جو ہم نے دیکھا، ہم نے جہاز بنا دیا وہ ایک خواب تھا، ہم نے بڑے بڑے جو ہے وہ پلاٹ بنا دیے وہ بھی ایک خواب تھا۔ تو خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں جس طرح خواب کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی، اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے عقل مند مرنے کے بعد میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حقیقت میں عقل وہی عقل ہے جو آخرت کے کاموں کی طرف انسان کو لے کر کے جائے۔ کیونکہ ایک بندہ جو دنیا کے معاملے میں بیوقوف کہلاتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، جب وہ مرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ تھوڑی سی اپنی عقل دنیا والے جس کو تھوڑی سی سمجھتے تھے اس کے ذریعے وہ کام کر گیا کہ بڑی بڑی عقل والے وہ جہنم میں چلے گئے، اور یہ معمولی عقل کہلانے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا عقل مند بن گیا کہ وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اور یہ ایک بڑا المیہ ہے آج ہماری قوم کا، یہ ایک بڑا دردناک قصہ ہے لوگوں کا کہ عام طور پر لوگ دنیا والوں ہی کو عقل مند سمجھتے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والوں کو عقل مند سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو سمجھتے ہی تو ترقی کا دشمن ہے یہ۔ آپ خود اپنا حال دیکھ لیں، اگر ایک باپ کے چند بیٹے ہوں اور کوئی بیٹا بہت ہوشیار ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کا دماغ ہے کہ واقعی سب لوگ اس کو بہت ہوشیار کہتے ہیں، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو جو ہے ہم ڈاکٹر بنائیں گے، یا اس کو جو ہم انجینئر بنائیں گے، اس کو ہم جو ہے وہ CA بنائیں گے، یا اور دنیا کا کوئی اور کرائیں گے۔ اور کوئی بچہ اگر انہی میں جو ہے وہ اناڑی قسم کا ہوتا ہے یا زیادہ ذہین نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دیا جائے، اس کو جو ہے وہ حافظ بنا دیا جائے یا اس کو عالم بنا دیا جائے۔ یعنی لوگوں نے اپنا معیار یہ بنا کے رکھا ہے کہ زیادہ عقل ہے تو اس کو دنیا کے کام میں لگایا جائے، اور عقل نہیں ہے تو اس کو آخرت کے کاموں میں لگایا جائے۔ خیر یہ بھی بڑی اس کی خوش مندی ہے کہ لوگوں نے اس کو بیوقوف سمجھا تو اللہ نے اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کے ذریعے جو ہیں وہ عقل والے نصیحت حاصل کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں عام طور پر انہی کو عقل مند فرمایا ہے جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ دنیا کی فکر رکھنے والے، آخرت کو بھولنے والوں کو اللہ نے عقل مند نہیں کہا، بلکہ قرآن مقدس میں باقاعدہ ان کو بیوقوف کہا ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر بیوقوف ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو بیوقوف فرمایا ان کو۔ اور بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، اور فرمایا بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ وہ گئے گزرے ہوں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے رکھا جائے تو دنیا والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن 10 20 25 50 سال گزر جانے دیجیے آپ، بس روح نکلنے کے بعد میں پھر کسی سے فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا سمجھتے تھے اور کیا یہاں پہ نکلا۔ ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہاں پہ تو کچھ اور ہی معاملہ الگ ہی نکل آیا وہ۔ اور میدان محشر کے اندر جب ایسے لوگ دیکھیں گے دنیا میں جن کو بیوقوف سمجھتے تھے اور جن کو معمولی آدمی سمجھتے تھے اور خود بڑے بنتے تھے، بڑی دنیاوی تعلیم یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان کو دیکھیں گے تو ان سے بھیک مانگیں کہ ہمیں اعمال کی بھیک دے دو، تو فائدے میں کون رہا؟ اسی لیے جو ہمارے بزرگوں نے کہا نا کہ وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ
جیتا کون اور ہارا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر وہی جیتنے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں گے وہی جن کو اللہ نے عقل کا نور عطا فرمایا ہے، یعنی آخرت کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔